العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو فاغسلوا وجوہکم تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ اور اپنے ہاتھوں کو دھوو کوہنیوں تک وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اور مسح کرو اپنے سروں کا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اور اپنے پاؤں دھویا کرو ٹخنوں تک اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے لا تعداد و بے شمار اور انگنت و بے حساب درود و سلام تو بعد اللہ رب العزت دے حضور دست بستہ دعا ہے کہ دنیا تو رخصت ہو جان والے تمام اہل ایمان نو اللہ تعالی جنت الفردوس اندر اعلی مقام نصیب فرمائے آمین۔ اور سانو سب نو اور تمام مسلماناں نو قرآن و حدیث دے احکام تے عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت نو بہتر کرن دی اور سنوارن دی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے آمین۔ قرآن مجید فرقان حمید دے جو کلمات با برکات اس وقت با ترجمہ تلاوت کیتے گئے ایک کتاب الہی دا چھٹا پارا ہے۔ سورت دا نام سورہ مائدہ ہے اور اس سورت کریمہ یعنی سورت المائدہ دی 6 نمبر آیت ہے۔ اس آیت طیبہ دے آغاز اندر تقریباً نصف آیت اندر اللہ تعالیٰ نے وضو دے احکام و مسائل ارشاد اور بیان فرمائے۔ نماز پنجگانہ ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ تے فرض ہے،
اور اس فرض دی ادائیگی واسطے وضو ایک لازمی اور ضروری شرط ہے۔ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے ذیشان ہے کہ لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، جیدہ وضو درست نہیں ہے، وضو صحیح نہیں ہے، طہارت و پاکیزگی صحیح طریقے نال انہوں حاصل نہیں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لہ، او دی کوئی نماز نہیں ہے۔ گویا کہ نماز دی درستی واسطے، نماز دی قبولیت واسطے اور نماز دی ادائیگی واسطے وضو ایک بنیادی شرط ہے۔ اگر کوئی مسلمان قرآن مجید اور حدیث رسول دے مطابق وضو نہیں کرتا تو نبی کریم علیہ السلام دے فرمانے ذیشان دے مطابق او دی نماز اللہ دے ہاں غیر مقبول ہے اور او دی اللہ دے ہاں کوئی حیثیت اور اہمیت اور افادیت نہیں ہے۔ اس واسطے بہت ضروری ہے کہ نماز دے مسائل و احکام بیان کرن تو پہلا اور سمجھن سمجھان تو پہلا وضو دے مسائل و احکام اور وضو دا مسنون طریقہ ذہن نشین فرمایا جائے۔ وضو دا آغاز اور وضو دی ابتدا نبی کریم علیہ السلام دے فرمان دے مطابق بسم اللہ تو کرنی چاہیے۔ رسول اکرم علیہ السلام ایک سفر تے سن، پانی دی قلت پیدا ہو گئی، اللہ نے صحابہ کرام دے پانی دی قلت نو دور کرن واسطے، پانی دی ضروریات نو پوریاں فرمان واسطے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں انگلیاں چوں پانی جاری فرما چھڑیا۔ معجزہ ظاہر ہویا رسول پاک علیہ السلام دا اللہ دی قدرت دے مطابق۔ جس وقت صحابہ کرام وضو کرن لگے، پیارے نبی علیہ السلام دیاں انگلیاں جو نکلے ہوئے پانی نال، تو آپ نے صحابہ کرام نو حکم فرمایا، صحیح مسلم شریف اندر حدیث ہے کہ توضؤ بسم اللہ، اے میرے صحابہ تسی وضو کرن لگے ہو تو وضو کرو، اللہ دا نام لے کے وضو کرو، بسم اللہ پڑھ کے وضو کرو۔ اور وضو دے آغاز اندر بسم اللہ دی اتنی اہمیت ہے، اتنی حیثیت ہے اور اس قدر ضروری ہے بسم اللہ کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، جیڑا وضو دے شروع اندر بسم اللہ نہیں پڑھدا، اللہ دا نام نہیں لیندا، او دا وضو ہی نہیں ہوندا۔ لا وضوء، او دا کوئی وضو نہیں، او دے وضو دی کوئی اہمیت نہیں جیڑا وضو دے آغاز اندر بسم اللہ نہیں پڑھدا۔ تو وضو دا پہلا مسئلہ جو سانو سب نو ذہن نشین کرنا چاہیے اور تے عمل کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ وضو شروع کرن لگیاں بسم اللہ پڑھی جائے۔
اگرچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری پڑھنی بھی جائز ہے، لیکن رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث پاک اور فرمان اندر صرف بسم اللہ دا لفظ استعمال فرمایا، لہذا بہتر، افضل، اعلی اور زیادہ قرین قیاس بات یہ ہوئی ہے کہ صرف بسم اللہ کہہ کے وضو شروع کر لیا جائے، کیونکہ کسی حدیث پاک اندر آپ نے نال الرحمن الرحیم دا لفظ نہیں ملایا۔ نبی پاک دی محبت دا تقاضا یہ ہے کہ جتھے جنہ جس طرح کام کیتا ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اُنہ ہی کیتا جائے۔ جتھے پوری بسم اللہ پڑھی ہے اوتھے پوری بسم اللہ پڑھی جائے، جتھے صرف بسم اللہ پڑھے ہے اوتھے صرف بسم اللہ پڑھیا جائے۔ یہ ایک مثال سمجھیے کہ جدوں کوئی مسلمان کوئی حلال جانور ذبح کرتا ہے تو ادوں پڑھتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر، اوتھے پوری بسم اللہ نہیں پڑھتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر نہیں۔ جڑا اس طرح پڑھے گا وہ غیر مسنون عمل کرے گا، پیارے نبی دی مخالفت کرے گا۔ لہذا بحیثیت مسلمان اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت دا تقاضا یہ ہے کہ جتھے جنہ لفظ اللہ دے پاک نبی نے پڑھیا یا پڑھن دا حکم دیتا ہے اوتھے اونا ہی پڑھیا جائے، اپنی طرفوں او دے اندر اضافہ نہ کیتا جائے۔ لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ، توضؤ بسم اللہ، وضو کرو بسم اللہ پڑھ کے۔ جڑا بسم اللہ نہیں پڑھتا دا کوئی وضو نہیں ہے۔ پھر وضو دا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وضو دا آغاز اور وضو دی ابتدا دائیں طرف تو کیتی جائے۔ حدیث پاک اندر ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یعجبہ التیمم فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شانہ کلہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرن لگیا، جتی پان لگیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لباس پہنن لگیا، کنگھی کرن لگیا، وفی شانہ کلہ، اور ہر چنگا کام کرن لگیا۔ اللہ دے پاک رسول دائیں طرف نو پسند فرماتے۔ اج مسلمان کھبے ہاتھ نہ پانی پیتی جا رہے ہیں، بائیں ہاتھ نہ روٹی کھائی جا رہے ہیں۔ منع ہے رسول پاک علیہ السلام۔ ایک آدمی نو آپ نے دیکھیا، حدیث پاک چاہتا ہے کہ وہ کھبے ہاتھ نال کھانا کھا رہا ہے، آپ علیہ السلام نے انہوں منع فرمایا سجے ہاتھ نہ کھا۔ وہ کوئی عجیب طبیعت دا آدمی سی، وہ کہہ لگا جی میرا سجا ہاتھ تاں نہیں جاندہ۔ اللہ دے پاک نبی نے فرمایا اللہ کرے تیرا سجا ہاتھ کدی بھی اتنا نہ جائے۔ حدیث پاک جاندا ہے ساری زندگی اس بندے دا دایاں ہاتھ کدے منہ تک نہیں سی پہنچے۔ دائیں طرف دی بڑی برکت ہے، سجے پاسے دی بڑی برکت ہے۔ اس واسطے وضو دا آغاز دائیں طرف تو کرنا اے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے، آپ دا طریقہ ہے۔ وضو دا آغاز سجا ہاتھ دھون تو اور پھر کھبا ہاتھ دھون تو۔ اے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا عمل بھی ہے، آپ دا فرمان بھی ہے کہ گھٹ تک سجا ہاتھ دھویا جائے، پھر کھبا ہاتھ دھویا جائے، اور انگلیاں دا خلال کرنا کان یخلل اصابعہ۔ صحابہ فرماندے نے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدوں بھی وضو کردے
اللہ دے پاک نبی اپنی انگلیاں دا خلال فرمایا کر دے، انگلیاں دے درمیانی حصے اندر بھی انگلی مار کے اللہ دے پاک پیغمبر وضو دا پانی پہنچان دی کوشش فرما۔ تو وہ انگلیاں دا خلال کرنا یہ بھی نبی پاک علیہ السلام دی سنت ہے۔ ہاتھ دھون تو بعد پھر کلی کرنا ہے، پھر نک اندر پانی داخل کرنا ہے، پھر نک نو چھنک کے صاف کرنا ہے۔ دو طریقے نے حدیث پاک اندر، جیڑا بھی طریقہ اپنا لئیے ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہے کہ سجے ہاتھ دے چلو اندر پانی لیا جائے، وہ ادھا منہ داخل کیتا جائے کلی واسطے اور ادھا نک اندر چڑھایا جائے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پانی دا چلو لے کے پہلا کلی کیتی جائے، پھر پانی لے کے نک صاف کیتا جائے، نک اندر پانی چڑھایا جائے۔ دوویں طرح کرنا حدیث پاک تو ثابت ہے، کدی اودے تے عمل کر لیا، کدی اودے تے عمل کر لیا۔ اللہ دے پاک رسول دی محبت دا تقاضا یہ ہے کہ اللہ دے پاک رسول نے جو جس طرح کیتا ہے اسی اسی طرح کریے، وہی عمل اللہ دے ہاں مقبول ہے اور منظور ہے۔ جڑا نبی پاک علیہ السلام دی سنت دی بجائے اپنی مرضی کردا ہے، اپنی من مانی کردا ہے، اپنے خیال نو فوقیت دیندا ہے، یا کسی اور بزرگ دے قول نو فوقیت دیندا ہے، او در حقیقت اللہ دے حکم دی خلاف ورزی کردا ہے اور اللہ دے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال موافقت کرن دی بجائے آپ دی مخالفت کردا ہے۔ اور جیڑا آپ دی مخالفت کردا ہے او دے بارے قرآن دے 5ویں پارے دی آیت ہے، بڑی سخت آیت ہے۔ سخت تو مراد یہ ہے کہ بڑی ڈراؤن والی آیت ہے اور بڑی عبرت ہے اس آیت اندر۔ اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جیڑا بندہ مرد عورت جان بوجھ کے مخالفت کردا ہے رسول پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس امر تو بعد کہ انہوں پتہ لگ گیا نبی پاک دا عمل ہے وے، صحابہ کرام دے مطابق عمل کر دے سن۔ جڑا بندہ جان بوجھ کے صحابہ دا عمل چھڑ کے نبی پاک دا طریقہ چھڑ کے مخالفت کرے رسول پاک علیہ السلام دی کسی بھی کام اندر، اللہ فرماندا نولیہ ما تولا، اسی بھی اودیاں رسیاں ٹھلیاں کر دینے ہیں، جا جو مرضی کردا رہو، کتھوں تک مخالفت کریں گا، آخر مر کے میرے کول آنا ہی۔ اللہ نے فرمایا جڑا میرے رسول دی مخالفت کرے گا جان بوجھ کے وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اسی انہوں جہنم بھی داخل کر دیاں گے۔ جنت اندر جان دا ایک کوئی رستہ ہے کہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق عمل کیتا جائے۔ 3 دفعہ بھی جائز ہے، بلکہ بہتر ہے 3 دفعہ کلی کرنا، 3 دفعہ ناکچ پانی چڑھانا، 2 دفعہ بھی جائز ہے، 1 مرتبہ بھی جائز ہے۔ بعض شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ 1 مرتبہ فرض ہے اور اس تو زیادہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ سنت ہے۔ سارے وضو دے اعضاء جڑے میں اگے بھی دسن والا انہاں نو 3 مرتبہ دھونا پانی نال، اے نبی پاک علیہ السلام دی سنت ہے۔ 2 مرتبہ بھی جائز ہے، 1 مرتبہ اگر صحیح صفائی ہو جائے تو تاں بھی جائز ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ کوئی عضو کوئی حصہ جسم دا وضو والا کوئی 1 مرتبہ دھو لیا، کوئی 2 مرتبہ دھو لیا، کوئی 3 مرتبہ دھو لیا، یہ سارے طریقے جائز نے، احادیث تو ثابت نے۔
اللہ دے پاک نبی نے آسانیاں فرمائیاں امت واسطے، مہربانیاں فرمائیاں اپنی امت تے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کلی کرن تو اور نک چ پانی داخل کر کے چھڑک کے صاف کرن تو بعد پھر منہ دھونا ہے، منہ تے پانی ڈالنا ہے۔ منہ دا من ہے سر دے والاں تو لے کے پیشانی دے والاں تو لے کے ٹھوڈی دے نیچے تک اور دونوں کناں تو لے کے درمیانی حصہ، اینو سارے نو وجہن کہا جاندہ ہے عربی زبان وچ۔ یہ سارے وجہن، سارے چہرے دا دھونا یہ فرض ہے۔ جڑی آیت میں شروع جو پڑھی ہے او دے وچ اللہ نے ہوئی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وجوہکم۔ اللہ فرماندا ہے اے ایمان والے ہو، اے میرے نبی دے امتیو، جدوں بھی تسی نماز دا ارادہ کرو، نماز واسطے کھڑے ہون دی نیت کرو، فاغسلوا وجوہکم، سب تو پہلا اپنا چہرہ دھویا کرو، اپنا چہرہ دھویا کرو۔ وضو وچ چہرہ دھونا فرض ہے، اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا ہے اور محمد مصطفیٰ دی زبان نے بیان فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک۔ چہرہ دھون تو بعد تیرے دے اندر ایک اور چیز بھی شامل ہے۔ اللہ ہر مسلمان نو نبی پاک دی سنت تے عمل کردے ہیں داڑھی رکھنا دی توفیق عطا فرمائے آمین۔ داڑھی منانا کوئی مسلمانہ والا کام نہیں ہے میرے بھائیو۔ یہودیاں دا ایک وفد آیا رسول پاک دی خدمت، انہاں داڑیاں منائیاں ہوئیاں سن، اللہ دے پاک نبی نے اپنا چہرہ مبارک ادھر کر لیا، اظہار نفرت فرمایا انہاں لوکاں تو جنہاں نے اپنے چہرے تو داڑیاں منائیاں ہوئیاں نے۔ لہذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت دا تقاضا یہ ہے کہ اپنے چہرے تے داڑیاں سجائیاں جان۔ داڑھی اگر سنت سمجھ کے کوئی رکھے تو داڑھی دے ایک ایک وال دا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا، ایک ایک وال دے بدلے اندر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو جن حضرات دے چہرہ پاک تے اللہ نے داڑیاں رکھنے دی توفیق عطا فرمائی ہے، انہاں نوں چاہیے کہ وہ چہرہ دھون دے دوران وضو دے اندر اپنی داڑھی دے والاں دا خلال کرن تاکہ پانی دا وضو نیچے تک پہنچ جائے، والاں دیاں جڑاں تک پہنچ جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی داڑھی مبارک دا خلال فرمایا کر دے وضو دے دوران، اور آپ نے صحابہ نوں بھی تلقین فرمائی۔ میں پھر عرض کراں گا یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے میرے بھائیو، کوئی اچھا رویہ نہیں ہے۔ اسی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے امتیاں، اللہ دا شکر ہے جس مسلمان نو یار اللہ دے پاک نبی دا چہرہ ہی پسند نہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، انہوں ہور اپنے نبی دا کی پسند آنا ہے۔ بہرحال اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ چہرہ دھون تو بعد وضو دا اگلا مسئلہ جڑا اللہ نے اس آیت اندر بیان فرمایا جڑی میں شروع چ پڑھی کہ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، فرمایا چہرہ دھون تو بعد اپنے ہاتھ کونیوں سمیت الال مرافق، الا دا مانا معال مرافق، کونیاں سمیت اپنے دوویں بازو، پہلا سجا بازو پھر کھبا بازو، کونیاں سمیت دھون دا حکم فرمایا اللہ نے قرآن اندر، اور یہ دی وضاحت و تشریح فرمائی
رسول پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان اندر یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. اللہ فرماندا ہے اے ایمان والےو جدوں نماز واسطے کھڑے ہون دا ارادہ کرو اپنے منہ دھو لیا کرو, اپنیاں کونیاں تے اپنے بازو کونیاں سمیت دھو لیا کرو. انہاں نوں ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تین مرتبہ دھون تو بعد اللہ فرماندا ہے وامسحوا برؤوسکم, ہن تسی اپنے سراں دا مسح کریا کرو. سر دا مسح کرنا وضو دے دوران قرآن دا حکم ہے. کئیاں بندیاں مسئلہ بنایا ہویا او جی چوتھائی سر دا مسح کر لو تے پورا ہو جائے گا. نہیں, اللہ نے سارے سر دا مسح کرن دا حکم فرمایا, سارے سر دا. لہذا یہ مسئلہ غلط ہے جس فقہ دا بھی ہے, میں نام نہیں لیندہ کسی دا. اللہ دا نبی کچھ فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم, یار کسی دی کتاب کچھ ہور کہے تے مسلمانی دا تقاضا تے ہے نا کہ پھر رسول پاک دے فرمان تے عمل کیتا جائے, اللہ دے قرآن تے عمل کیتا جائے. اللہ نے فرمایا وامسحوا برؤوسکم, اپنے سراں دا مسح کرو. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھایا. مسح دے تین طریقے نے, سر دے تینے سمجھ لو, تیناں چوں جڑا بھی کر لئیے وہ جائز ہے, وہ سنت ہے. ایک طریقہ یہ ہے اللہ اکبر کبیرہ, کہ دونوں ہتھاں دیاں انگلیاں نال پانی لگایا جائے اور پھر انہاں نوں جوڑ کے سر دے شروع تے انج پیچھے تک مسح کیتا جائے. اور اگر دوبارہ واپس لے آندا جائے متھے تک تو یہ بھی سنت تو ثابت ہے. کدی کدی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے وال وڈے ہوندے, اجے میں کئیاں منڈیاں کھنڈیاں رکھے ہوندے نے اج کل بھی, تو اللہ دے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 مرتبہ مسح کر دے. ایک مرتبہ مسح اگوں پیچھے تک خلاص, 2 مرتبہ مسح پچھوں پھر اگے تک متھے تک, 3 مرتبہ مسح اگر وال وڈے ہون پچھوں انج کر کے مسح کر دیں اگے لے آئیے تے وال منہ تے پہ جان, تے پھر تیسری مرتبہ انہاں والاں نوں پیچھا کرن واسطے انج ہاتھ پھیرنا. یہ بھی رسول پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے. لہذا ایک ورا سر دا مسح اگوں پیچھے تک, 2 دفعہ سر دا مسح پچھوں پھر اگے تک, 3 مرتبہ سر دا مسح اگوں پھر پیچھے تک. انہاں چوں جہدے تے بھی عمل کر لیا جائے, 3 تے کر لیا جائے, 2 تے کر لیا جائے, 1 تے کر لیا جائے, یہ تینے طریقے رسول پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ثابت نہیں. ایک عمل جڑا اج دے مسلمان کردے نے وہ رسول پاک دے عمل تو صحیح سند نال ثابت نہیں. سمجھ لئیے مسئلہ, میں کسی دی مخالفت نہیں کرتا, نہ مینوں کسی نال کوئی دشمنی. میں تے اس ممبر دے ذمہ داری دا احساس کردے ہویا صرف او مسئلہ بیان کراں گا جدے تے مور مدینے والے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر دا مسح, پھر کنا دا مسح, دوویں انگلیاں, شہادت والی انگلی سجے آدھی او دے برابر کھبے آدھی, انہاں دوواں نوں نواں پانی لانا بھی جائز ہے. جس پانی نال سر دا مسح کیتا ہے او دے نال ہی یہ دوویں انگلیاں کان داخل کرنی ہے, انج پھیرنی ہے, پھیر کے سارے کان اندر پھیر کے انگوٹھے نال کان دے اتلے حصے دے مسح کرنا ہے. اے حکم فرمایا کر کے وکھایا ہے اللہ دے پاک رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سر اور کڈاں دا مسح کرن تو بعد کئی میرے بھائی بزرگ کھبے یعنی ہاتھ دی الٹی سائڈ نال اس پاسوں گردن دا مسح کر دیں.
گردن تے ہاتھ پھیرتے ہیں. سر دا مسا فرض ہے, کنا دا مسا سنت ہے, گردن دا مسا کسے صحیح حدیث تو ثابت نہیں ہے, کسے صحیح حدیث تو ثابت نہیں ہے. لہذا خام خواہ اپنے آپ نو ایک نویں آزمائش وچ پان دی بجائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے عمل اور طریقے اور سنت دی مخالفت کرن دی بجائے, اپنی من مانی کرن دی بجائے او طریقہ اپنائیے جڑا طریقہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. اپنے سراں دا مسح کرو, کانویں سر وچ شامل نے. اللہ فرماندا مسح کرن تو بعد وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, تے ٹخنیاں سمیت اپنے پیر دھو لیا کرو. یہ اللہ نے حکم فرمایا قرآن پاک. سورت مائدہ دی 6 نمبر آیت جڑی میں شروع چ پڑھی, جڑے نہیں شروع جائے وہ بھی سمجھ لین. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں تو میرے صحابیوں, پہلا سجا پیر دھویا جے, پھر کھبا پیر دھویا جے. اور اللہ دے پاک رسول نے تے قرآن نے فرمایا کہ ٹخنیاں سمیت دھویا جے, ٹخنے بھی نال دھویا جے. پھر اللہ دے پاک حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ اے میرے امتیو, جس طرح وضو دے آغاز اندر ہاتھ دھون لگیا ہتھاں دیاں انگلیاں دا خلال کیتا تھا جے, اسی طرح پیر دھون لگیا پیراں دیاں انگلیاں دا بھی خلال کریا جے, خلال کریا. اور قربان جائیے صحابہ دی محبت دے, اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک دے صحابہ نو رسول پاک نال اتنی محبت سی, اللہ سانو بھی اونی محبت نصیب فرما دے آمین, کہ انہوں نے آپ دا ایک ایک عمل دا جز, ایک ایک حصہ محفوظ فرمایا. صحابہ فرماندے نے کہ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھوٹی انگلی, اینو کی کہنے ہیں چیچی, اردو کہنے ہیں چھنگلی, پنجابی کہنے ہیں چیچی, چھوٹی انگلی, اللہ دے پاک حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ دی سب تو چھوٹی انگلی نال اپنے پیراں دیاں انگلیاں دا خلال فرمایا کرتے. اللہ اکبر کبیر. کتنی باریک بات ہے یار, کتنی باریک بات ہے جنوں صحابہ کرام نے محفوظ فرما لیا اور اگے بیان فرمایا. معاملہ چلدا چلدا ساڈے تک پہنچیا. اللہ نے اپنے قرآن اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. وضو دے اے سارے اعضاء جنہ دے دھون دا اللہ نے حکم فرمایا ہے, اللہ دے پاک نبی نے طریقہ تفصیل نال بیان فرمایا ہے. انہاں ساریاں تک پانی پہنچانا پیارے آقا دا فرمان ہے, اللہ دا حکم ہے. اگر کوئی عضو خشک رہ جائے, پانی نہ پہنچے, اللہ دے پاک حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے نو ویکھیا کہ انہیں وضو کیتا ہے, سارا وضو درست کیتا ہے, مگر پیر دھون لگیا اودیاں اڈیاں خشک رہ گئیاں نے. پیارے نبی فرماندے نے ویل للعقاب من النار, جیڑیاں اڈیاں پانی وچ وضو وچ خشک رہ جان گیاں او اڈیاں جہنم دا بالن بن جان گیاں. استغفر اللہ استغفر اللہ. اس واسطے بڑی توجہ نال, بڑے دھیان نال
اور بڑے غور نال وضو دے اعضاء نو دھونا اور سنت دے مطابق دھونا، ترتیب نال دھونا۔ یہ جڑی میں ترتیب حدیث پاک دے مطابق اور قرآن دی آیت دے مطابق عرض کیتی ہے، وضو وچ اس ترتیب نو ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ حدیث پاک چاہتا ہے ایک بندہ نواں مسلمان ہویا، نواں مسلمان ہے، تو وضو کرن لگا تو انہیں سب تو پہلا اپنا منہ دھو لیا، اپنے منہ تے پانی پا لیا۔ اللہ دے پاک حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے سن، آپ نے فرمایا وہ اللہ دے نیک بندیا، وضو کرن دا اے طریقہ مسلمانہ والا طریقہ نہیں ہے، مسلمانہ والا طریقہ اے ہوئی ہے جڑی قرآن دی ترتیب ہے، جیڑی حدیث پاک اندر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ترتیب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماندے نے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی نو ویکھیا، انہیں وضو کیتا ہے، وضو کر کے نماز بھی پڑھن لگ پیا، نماز بھی پڑھ لئی۔ اللہ دے پاک نبی نے دیکھیا کہ اے دے وضو دے اعضاء چوں خاص طور تے پیراں دے حصے چوں ایک ناخن دے برابر حصہ خشک رہ گیا، ناخن دے برابر صرف۔ اسی تے انج وضو کرنے گلوں لانے، اللہ جاندا۔ اللہ وضو بڑی اہمیت دا حامل عمل ہے، بڑی اہمیت دا حامل عمل ہے۔ ایک ناخن دے برابر حصہ وضو دے اعضاء دا خشک رہ گیا۔ جس ویلے انہیں نماز دا سلام پھیریا، آپ نے انہوں بلایا، غصے نہیں ہوئے، آپ کوئی انہوں سختی نہیں فرمائی، آپ نے فرمایا جا بھئی وضو دوبارہ کر، اور جڑی نماز پڑھی ہے وہ نماز بھی دوبارہ پڑھ۔ اللہ اکبر کبیرہ، وضو بھی دوبارہ کروایا، پورا صحیح وضو کروایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نماز بھی دوبارہ پڑھن دا حکم فرمایا۔ میرے بھائیوں تے بزرگوں، جیڑا بندہ اس طریقے دے مطابق نماز واسطے وضو کردا ہے، او دے بارے میرے تواڈے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذا توضأ العبد المؤمن خرجت الخطایا من فی، فرمایا جڑا مسلمان مرد، مسلمان عورت، مومنہ مرد، مومنہ عورت اس طریقے دے مطابق وضو کر دینے نا، جس ویلے منہ دھوندے نے تے انہاں دے منہ دے گناہ نکل جاندے نے، ومن انفہی، ایتھوں تک کہ انہاں دے نک دے گناہ بھی نک چوں نکل کے خارج ہو جاندے نے، من وجہ ہی او دے چہرے دے گناہ سارے معاف ہو جاندے نے۔ اللہ دے پاک نبی نے فرمایا من اشراف عینیہ، ایتھوں تک کہ اکھاں دے جڑے اے حصے نے نا، انہاں حصیاں دے گناہ بھی اللہ وضو دی برکت نال معاف فرما دیندے نے۔ من یدیہ، ہاتھ دھوتے ہتھاں دے گناہ بھی چڑھ جاندے نے۔ اللہ دے پاک نبی نے فرمایا من اظفار یدیہ، انہاں ہتھاں دے نوواں چوں گناہ انج وضو دے قطریاں نال زمین تے ڈگ پیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، من راس ہی، سر دا مسا کیتا، حضور فرماندے سر دے گناہ معاف ہو گئے نے۔ من اذن نہیں ہے، کنا دا مسا کیتا، کنا دے گناہ معاف ہو گئے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے من رجل ہی ہے، پیر توتے تے اللہ نے پیراں دے گناہ معاف فرما چھڑے نے۔ حتی من اظفار رجل ہی ہے، ایتھوں تک کہ اللہ پاک وضو دی برکت نال پیراں دے نوواں دے گناہ بھی معاف فرما چھڑ دے نے۔ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَالصَّلَاةُ لَهُ نَافِلَةٌ، اللہ دے پاک نبی سارے گناہ دے وضو نال ہی معاف ہو گئے، تے پھر نماز کدھر گئی؟ گھروں وضو کر کے مسجد وچ آن دا مسئلہ کتھے گیا؟ اللہ دے پاک نبی فرماندے نے مسجد آنا، وَالصَّلَاةُ لَكَ نَافِلَةٌ،
اور اس طرح وضو کر کے نماز پڑھنا اللہ تیرے واسطے انہاں قدماں تے نماز نو تیرے درجات دی بلندی دا سبب بنا دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک حدیث پاک اور سن لو، پیارے آقا امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ویکھو یار اللہ دے نبی نے کنیاں بشارتاں مینوں تانوں سنائیاں، کنیاں خوشخبریاں سنائیاں، کڈیاں پیاریاں گلاں فرمائیاں۔ صحیح مسلم سے حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما منکم من احد یتوضأ فیسبغ الوضوء۔ حضور دی زبان نبوت دے الفاظ نے فرمایا تواڈے چوں جیڑا بندہ وضو کرے نماز اگے ویالے، اللہ دے پاک نبی فرماندے نے وضو کرے فیسبغ الوضوء، تے سونا وضو کرے، چنگا وضو کرے، پورا وضو کرے، مکمل وضو کرے، سنت دے مطابق وضو کرے۔ وضو کرن تو بعد ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وضو مکمل کرن تو بعد کلمہ شہادت پڑھے، اللہ دی توحید دا اقرار کرے، نبی پاک دی رسالت و نبوت دا اقرار کرے۔ فرمایا اللہ فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، جڑا صحیح وضو کر کے مکمل وضو کر کے کلمہ شہادت پڑھے گا، اللہ او دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دے گا۔ اور صحیح مسلم دے الفاظ نے نبی پاک نے فرمایا یدخل من ایہا شاء، صحیح تے مکمل وضو کر کے کلمہ شہادت پڑھن والا او دے لی جنت دے 8 دروازے کھل جان گے۔ اللہ فرمائے گا جا جے دے دروازے دل کردہ ہی گزر کے جنت دا وارث بن جا، مالک بن جا، جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور اس سے حدیث پاک اندر ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ وضو کرے، اور میرے مسلمان بھائیو وضو جنہوں ساڑھے جو اکثر بندے کوئی اہمیت ہی نہیں دیندے، آپ نے فرمایا پورا صحیح مکمل وضو کرے۔ پھر کی کرے؟ اللہ دے پاک رسول فرماندے نے 2 رکعت نماز پڑھے، وضو تو بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھے، مقبل علیہا بقلبہ ووجہہ، او دا دل بھی اس 2 رکعتاں اندر اپنے اللہ وال متوجہ ہوئے تے او دا چہرہ بھی رب وال متوجہ ہوئے۔ اللہ دے پاک رسول نے فرمایا جیڑا وضو کر کے وضو تو بعد 2 رکعتاں پورے خشوع خضوع نال اللہ وال متوجہ ہو کے تحیت الوضو پڑھے گا، وضو دے 2 نفل پڑھے گا، وجبت لہ الجنہ، او دے واسطے جنت واجب ہو جائے گی۔ اور وہ حدیث تو یاد ہے نا بخاری شریف دی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن حضرت بلال نے پوچھا سی، بلال کیڑا یار عمل کرنا ہے، او کنیاں کو نیکیاں کرنا ہے کہ مینوں اللہ نے خواب میں جنت دی سیر کرائی ہے تے میرے قدم میرے کنا نے سنے کہ جنت وچ میرے تو اگے اگے تیرے پیراں دی آواز آ رہی سی۔ حضرت بلال نو آپ نے پوچھا، لمبی حدیث ہے، فجر دی نماز دا سلام پھیریا آپ نے، فجر تو بعد سارے صحابہ دے سامنے پوچھا کہ بلال رات مینوں اللہ نے خواب جنت دی سیر کرائی ہے اور میں ویکھیا کہ تیرے پیراں دی آواز میرے نالوں بھی پہلا جنت اندر پہنچی ہوئی ہے، کیڑا عمل کرنا ہے؟ حضرت بلال فرمان لگے اللہ دے پاک نبی عمل شمل تے میرا کوئی نہیں، بس مینوں جس عمل تے سب تو زیادہ ثواب دی تے اجر دی تے جنت دی امید ہے نا، او عمل میرا اے وے کہ میں دن رات دے جس وقت اندر جدوں بھی وضو کرنا ادوں ہی وضو تو بعد وضو دے نفل ضرور پڑھنا، جدوں ہی وضو کرا۔ اللہ اکبر کبیرہ،
جدوں بھی وضو کرا وضو دے نفل ضرور پڑھنا. اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.